الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأكرمنا وأنورنا وأحسننا وأطيبنا وعالانا وأولانا وأزكانا وأتقانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول على من مستغفر فأغفر له على مسترزق فأرزقه على مبتلا فأعافيه على كذا حتى يطلع الفجر رواه ابن ماجه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو اور بزرگوں اور پردہ نشی مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی دو آیتیں اور آقا مدنی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک بڑی مبارک رات آ رہی ہے جس کے بارے میں ہر کوئی متمنی ہے اور متفکر ہے کہ شب برات کے عنوان سے کوئی گفتگو ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح سال کے مختلف موسموں کو مختلف فصلوں کے لیے زیادہ کارآمد اور مؤثر بنایا ہے، گیہوں کی کھیتی کرنی ہو تو اس کا ایک خاص موسم ہے، اس موسم میں اگر گیہوں کی کھیتی کی جائے تو زیادہ اور بہت فائدہ مند کھیتی اگتی ہے۔ آم کا ایک خاص موسم ہے، انہی موسموں میں زیادہ تر آم آتے ہیں۔
اور دوسرے غلات اور دوسری اشیاء جو اگانے کی ہے اس کے لیے کارآمد زیادہ وہی ایام ہیں جن ایام اور جن موسموں اور فصلوں میں وہ غلے اگتے ہیں۔ اسی طرح عبادات، ریاضات اور بندگی کے لیے بھی بعض مہینے اور بعض ایام اور بعض راتیں اور بعض مبارک گھڑیاں ایسی خاص خاص ہوا کرتی ہیں کہ جن میں برکات اور خاصیت زیادہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض جگہیں بھی ایسی ہوتی ہے جہاں دعائیں کی جائے، عبادتیں کی جائے، ریاضت اور بندگی کی جائے تو جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی سنت کے مطابق ان اوقات میں ان جگہوں میں عمل کرے وہ دونوں جہاں کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ بہت ہی تھوڑی سی محنت اور معمولی سی کوشش سے وہ بڑا اجر اور بڑا ثواب اور دینی اور دنیاوی فائدے حاصل کر لیتا ہے، جو اسے دوسرے اوقات میں اور دوسری جگہوں میں بڑی مشقت اور محنت اور طویل محنت کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل اکثر مسلمان شریعت و سنت کے عمل سے بالکل لاپرواہ ہیں اور غفلت برت رہے ہیں، ان خاص اعمال اور ان کے آداب سے بالکل ناواقف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں۔ اسی لیے ان کی برکات سے اور ان کی بڑی بڑی خاصیات سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ لہذا ان متبرک اوقات کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور ان اوقات میں اور ان جگہوں میں کون کون سا عمل شریعت میں ثابت ہے اور ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، ہر مومن مرد کو اس سے واقف ہونا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے ان اوقات کا فائدہ اٹھائے، ان جگہوں کا فائدہ اٹھا سکے۔ ورنہ آج شیطان مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر انسان کے پیچھے پڑا ہے جو خیر کی تمنا کرتے ہیں، جو خیر کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، جو فضائل اور برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، شیطان ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسی مبارک راتیں ہوتی ہیں جن میں عبادتیں کی جائے، ریاضت کی جائے، بندگی کی جائے، تلاوت کی جائے اور جو ہے نوافل پڑھے جائے اور درود و سلام پڑھے جائے۔ ایسے اوقات میں شیطان نے مسلمانوں کو اور جو ایمان والوں کو پٹی پڑھا دی اور اس میں دوسرے راستے پر ان کو گامزن کر دیا، دوسری راہوں پر انہیں چلا دیا۔ اب کہیں ایسی مبارک راتوں کی وجہ سے حلوے پک رہے ہیں، کوئی اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، خوب جو ہے سجا جا رہا ہے، کوئی پھٹاکے پھوڑ رہا ہے، کوئی صرف جاگنے میں گزار رہا ہے، کوئی سیر و تفریح میں لگا ہوا ہے، کوئی ادھر کچھ چیزوں کے خریدنے میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی میں وہ مست ہوا ہے۔ اور ایک ایسی مبارک راتیں جو آتی ہیں اس کو بھی تہوار بنا دیا جائے، یہ شیطان کی پٹی اور لوگ اسی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان مبارک راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ سے لو لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کو راضی کرنے میں، جو ہم پر ناراضگیاں ہیں اور اللہ کے عذاب جو اتر رہے ہیں، کیسی کیسی بیماریاں اور کیسے کیسے حالات اور کیسی کیسی آفتیں ہم پر آئی پڑی ہے، ان حالات کے ہٹنے کے لیے، ان حالات کو ختم کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اب اصل موضوع کی طرف ہم گامزن ہو رہے ہیں۔ میڈیا کا یہ زمانہ ہے
میسیجز بار بار ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ صحیح حقیقت کیا ہے۔ کوئی میسج بھیج رہا ہے کہ شب برات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی میسج کر رہا ہے کہ شب برات منائی جائے۔ اب مومن لوگ، ایمان والے حضرات بیچارے کنفیوز ہیں، کس کی مانے، کدھر جائے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے اسی موضوع کو اٹھانے کی جسارت کی ہے۔ اس موضوع کے متعلق اب تک میں نے جتنا پڑھا ہے اور جن احادیث کو میں نے جمع کیا ہے، ان احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا۔ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے آپ تو صرف اور صرف رمضان کے، اور نہ ہی ماہ شعبان کے سوا کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر آپ علیہ السلام کسی مہینے میں رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے۔ ایک دوسرے صحابی بیان فرماتے ہیں، حضرت اسامہ ابن زید، وہ فرماتے قال قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ اس روایت کو امام نسائی علیہ رحمہ نے بیان کیا اور علامہ البانی علیہ رحمہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اور کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ یعنی جتنے دن آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، جس مہینے میں رکھتے وہ صرف شعبان کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں اس صورت میں پیش ہو، اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں، میرے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں اور میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان رواه الترمذي وحسنه الألباني۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
پے در پہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اس روایت کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے اور حضرت علامہ البانی علیہ رحمہ نے اس روایت کو بھی حسن قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ شعبان کی بڑی حیثیت ہے، بڑی فضیلت ہے، شعبان کا بھی ایک بڑا مقام ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس موضوع پر اور بہت سی حدیثیں مشہور کتابوں میں یعنی بخاری میں، مسلم میں اور دیگر جو حدیث کی کتاب ہیں ان کتابوں میں مذکور ہے، آپ وہاں سے ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور علماء کرام سے خصوصاً میں کہوں گا کہ ان احادیث کو عوام کے درمیان بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو شعبان کی اہمیت معلوم ہو۔ 15ویں شعبان کی 15ویں رات جو 14 شعبان اور 15 شعبان کے درمیان میں رات آتی ہے۔ اب حدیث شریف میں اس رات کا کوئی خاص نام نہیں آیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان سے یاد کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں اس رات کو شب برات سے یاد کیا جاتا ہے۔ شب برات یہ لفظ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جو شب اور برات سے مل کر بنا ہے۔ شب کے معنی نائٹ کے ہیں، رات کے ہیں، اور برات کے معنی پاکی کے ہیں، نجات کے ہیں، چھٹکارا کے ہیں، رہائی کے ہیں اور بچاؤ کے ہیں۔ اس رات میں چونکہ بے شمار گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے اور مجرموں اور نافرمانوں کی بخشش ہوتی ہے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا اور نجات ملتی ہے، اس لیے عرف عام میں اس کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چونکہ اس رات کا نام شب برات کسی حدیث میں وارد ہی نہیں ہوا ہے، لہذا اب اس رات کو شب برات کہنا، اس نائٹ کو شب برات سے یاد کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا اعتراف ہر کسی کو ہے، اور فارسی کا لفظ کبھی عربی زبان میں مل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خاموخواہ کی یہ باتیں کرنا کہ یہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان سے یاد کیا گیا ہے، لیکن شب برات لفظ حدیث میں نہیں ہے، تو یہ کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شب برات نام رکھنا نہ کوئی فرض سمجھتا ہے، نہ کوئی واجب سمجھتا ہے، نہ کوئی سنت اور مستحب سمجھتا ہے، لہذا دلیل ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے دینی مدارس میں عام طور پر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے مرتب حضرت ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے اس کا نام درس نظامی مشہور ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس پر یہ اعتراض کرے کہ نام کسی روایت میں وارد نہیں ہوا لہذا اس کو درس نظامی کہنا جائز نہیں، تو یہ اعتراض بالکل بے معنی اور نادرست اعتراض ہی ہوگا۔ اب بعض لوگ کہتے کہ یہ نام شیعہ لوگوں نے رکھا ہے لہذا ان کا رکھا ہوا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ شیعہ لوگوں نے رکھا ہے؟ جب تک دلیل سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ نام کب اور کس شیعہ نے رکھا ہے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے اس نام پر اعتراض ہیں۔ مختصراً 2 باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی
ایک یہ کہ یہ نام واقعتاً حدیث میں ثابت نہیں ہیں، لیکن برات کے معنی نجات کے ہیں، برات کے معنی چھٹکارا کے ہیں، برات کے معنی رہائی کے ہیں، برات کے معنی جو ہے پاکی کے ہیں۔ اب یہ معنی اس رات کے ساتھ میچ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مجرموں کو بخشتے ہیں، جہنم سے نجات اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اسی معنی میں اس رات کے نام کو شب برات سے لوگ یاد رکھنے لگے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کسی شیعہ نے رکھا ہے، اگر کسی شیعہ نے رکھا ہے تو اس کی دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر یہ اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ اس رات کے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ اس وقت پوسٹر بھیج رہے ہیں، ویڈیوز بھیج رہے ہیں اور طرح طرح کے میسیج بھیج رہے ہیں کہ اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اس رات میں کوئی عبادتیں نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں بالکل بکواس ہیں۔ اس رات کی فضیلتیں اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ ضعیف روایتوں سے ثابت ہے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ضعیف روایتوں سے عمل قبول کیا جاتا ہے۔ روایتوں کی ضعف کی طرف لوگوں کا رجحان ہے کہ روایتیں جتنی بھی شب برات کے متعلق ثابت ہے وہ ضعیف روایتیں ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ روایتیں ہی اتنی کثرت سے اور زیادہ وارد ہوئی ہے کہ جس کا انکار ہرگز ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ضعیف روایتوں سے بھی اعمال اور فضائل کا تذکرہ ہو تو وہ ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہیں۔ اگر ضعیف روایتوں سے کسی اعمال کے فضائل کو بیان کیا جائے تو وہ قابل عمل ہوتا ہے، وہ معتبر مانی جاتی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، علامہ ناصر الدین البانی اور دیگر جلیل القدر محدثین کا فتویٰ یہی ہے کہ جس حدیث میں اعمال کے فضائل کا تذکرہ ہو وہ ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی ضعیف حدیث مختلف اسناد سے ثابت ہو جائے تو وہ معتبر مانی جاتی ہیں اور سلف صالحین کے مطابق اس پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب ان اعمال کے بارے میں کسی حدیث میں یا کسی روایت میں منع بھی تو وارد نہیں ہوئی ہے، انکار بھی تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ شب برات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند احادیث شب برات کے فضائل پر بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يطلع اللہ الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا مشرک او مشاہن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں، لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والے کو ہرگز نہیں بخشتے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جو اس روایت کے ہم معنی ہے، الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں، اور روایت کرتے ہیں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان کی شب میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہو کر مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں
اور کیناوروں کو ان کے کینہ پروری پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہاں، مگر یہ کہ کیناور اپنی کیناوری چھوڑ دے اور توبہ کر لے، پھر دعا کرے تو اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشی مائیں اور بہنیں، اپنے دلوں سے کینہ اور بغض اور عداوتیں نکال دو۔ آج کل ایک رواج چل پڑا ہے، پوسٹ بھیجتے ہیں، میسیج بھیج رہے ہیں، کئی دنوں سے آ رہے ہیں، معافی نامہ معافی نامہ، ہر کوئی معافی نامہ بھیج رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور دوسرے یہ جو ذرائع انٹرنیٹ کے اس پر بھیجے جا رہے ہیں، میسیجز کیے جا رہے ہیں، معافی نامہ، ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی معاف کر دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں سمجھے، یہ معافی نامہ ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، جس نے لکھ دیا چلا دیا، اب ہر کوئی لکھ رہا ہے۔ حقیقت میں معافی کیا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے، ہم صرف رسم و رواج پر چل رہے ہیں۔ ایک نے بھیجا، اب 1000 لوگ بھیج رہے ہیں، میسج چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں معافی کیا ہوتی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اور لوگوں کے لاکھوں روپے کھا کر ڈکار مار لی ہے۔ اب اس کو بھی یہ میسج جا رہا ہے، معاف کر دینا، کس بہانے آپ کو معاف کرے؟ کسی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور پھر میسج بھیج دیا جاتا معاف کر دینا، کس بہانے معاف؟ لوگوں کو بار بار ستایا جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی، ایذائیں پہنچائی جاتی ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہزاروں لوگوں کو ہم نے گالیاں بولی اور میسج چلا دیا، آج لوگوں کو ہم نے ایذائیں پہنچائی اور میسج چلا دیا، آج وراثت میں بہنوں کا حق کھا گئے اور جو ہے میسج چلا دیا، یتیموں کا حق کھا گئے اور میسج چلا دیا، غریبوں کا حق مار لیا اور میسج چلا دیا، پڑوسیوں کو ستا رہے اور میسج چلا دیا، اور سمجھ رہے کہ ہم نے معافی نامہ بھیجا ہماری معافی ہو گئی۔ یاد رکھیں، حقوق العباد جب تک آپ جانبین سے رضامندی نہیں ہوگی اور معافی صافی نہیں ہوگی، تب تک معاف اللہ بھی نہیں کرے گا۔ کسی کا مال لیا ہے آپ نے، جب تک اس کا مال لوٹا نہ لیں اور لوٹانے میں جتنی تاخیر کی ان تاخیر کی معافی نہ مانگ لیں، اس کے پاس روبرو جا کر معافی نہ مانگے، تب تک آپ کی معافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر حالات ایسے کہ آپ وہاں دور تک پہنچ نہیں سکتے، وہ دور دراز ہے، ان کے گھرانوں میں آپ پہنچ نہیں سکتے، تو آپ کے پاس دوسرے ذرائع فون کے ذریعے کال کریں، آپ ان سے معافی مانگیں، منت سماجت کریں، تب جا کے معافی۔ اب یہ میسج چل رہا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ میسج جن تک پہنچا ہے ان کے بارے میں میرے دل میں تو دشمنی بھری ہوئی ہے، عداوت بھری ہوئی ہے، بغض رکھا ہوا ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے تو صاف فرما دیا کہ اللہ ایسی مبارک راتوں میں سب کی معافی کرتے ہیں، سب مومنین کی معافی فرما دیتے ہیں، لیکن کیناور کی معافی ہرگز نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی، بڑی مشہور روایت ہے، الفاظ زیادہ ہے، اس لیے میں جو ہے مختصراً صرف آپ کے سامنے وہ ترجمہ ہی سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ اس رات، جس رات یہ شب برات کی رات تھی، 15ویں شعبان کی رات تھی، 14 اور 15 شعبان کے درمیان کی رات تھی، اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، اور بستر پر حضرت عائشہ نے اٹھ کر دیکھا تو آقا مدنی علیہ السلام ہے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا مدنی علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، تو
تو آپ کو بقی مرقد جو ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں نے آپ کو پایا، اور فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ پھر میں دبے پاؤں جلدی جلدی اپنے گھر پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میری سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ جب تیزی سے کوئی جا رہا ہے تو اس کی سانسیں چڑھ جاتی ہیں۔ پوچھا عائشہ کیا ہے؟ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ خوف ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر کوئی ظلم کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، فقال ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب۔ اے عائشہ، اصل واقعہ یہ ہوا ہے کہ آج رات شب برات کی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اور بنو کلب کی، جن کی بکریاں بڑی کثیر تعداد میں تھیں، عرب کا ایک دستور ہے بکریاں پالنے کا، اور یہ قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان قبیلے والوں کی بکریوں سے بھی زیادہ مومنین کو معاف کرنے اور ان کی مغفرت کرنے کا وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور بخشش فرماتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظم ہے، اور کیسی بخشش ہے، کیسی مغفرت کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ادھر گاڑی چلا رہے ہیں، ادھر گاڑیاں چلا رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے۔ جو عام غیر مسلم لوگوں کے تہواروں میں وہ لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، اس طرح ہم نے اس رات کو بھی صرف جاگنے کی رات بنا لی۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان البقیع مرقد تشریف لے گئے، لہذا اگر کوئی شخص اس رات میں قبرستان میں چلا جائے اور مرحومین کو ایصال ثواب کرے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے آئے تو یہ مستحسن ہے، بشرطے کہ اس کو اعتقاداً یا عملاً لازم اور ضروری نہ سمجھے۔ جانا ہی پڑے گا، جو قبرستان جائے وہ سچے پکے مسلمان، جو نہ جائے وہ مسلمان ہی نہیں، ایسا کوئی ضروری نہ سمجھے، اور کوئی اس کا انتظام اور اہتمام بھی نہ کیا جائے کہ بھیڑ لگا کر لوگ جا رہے ہیں، نہ حالات کو دیکھ رہے ہیں، بس خوب لوگ اکٹھا ہو کر جا رہے ہیں، ایک ہجوم، ایک میلہ نما قبرستان کو بنا دیا جائے، لاریوں والے کھڑے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں، اور خوب جو ہے وہاں لائٹوں کا انتظام کیا جائے، بس قبرستان میں ہو کر آ گئے، لیکن اب جو ہے ہر کوئی جا رہا ہے، پورا گاؤں اٹھ کر ایک ساتھ قبرستان میں چلا جائے، کوئی ضروری اس کو نہ سمجھا جائے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی علیہ رحمٰن نے بھی اپنے رسالے میں شب برات کی رات میں زیارت قبور کو مستحب لکھا ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع علیہ رحمٰن نے بھی اپنے رسالہ شب برات میں زیارت قبور کو اس شب کے مسنون اعمال میں شمار کیا ہے، اور فتاویٰ کی مشہور ترین کتاب فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ زیارت قبور کے لیے 4 دن سب سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 1 پیر کا دن، نمبر 2 جمعرات کا دن، نمبر 3 جمعہ اور ہفتہ، اسی طرح متبرک راتوں میں بھی، خصوصاً شب برات میں۔ شب برات کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے اور حدیثوں کو شمار کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شعبان کی 15ویں شب میں ایک آواز دینے والا، نادا منادن، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں۔ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، معافی مانگنے کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ اے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، اے کوئی سوال کرنے والا جس کی مرادیں پوری کر دوں۔ اور جو روایت میں نے خطبے میں پڑھی وہ اسی معنی کی روایت ہے جس کو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها۔ اس میں آگے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ سننے کے لائق۔ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول على من مستغفر فاغفر له، على مسترزق فأرزقه، على مبتلا فأعافيه، على كذا على كذا حتى يطلع الفجر۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، فقوموا لیلہا، تو اس رات میں تم قیام لیل کرو، یعنی عبادت اور بندگی کیا کرو، وصوموا یومہا، اور اس دن کا تم روزہ رکھو، یعنی رات گزرنے کے بعد جو دن آئے اس دن میں تم روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ جل شانہ سورج غروب ہو جانے کے بعد سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا جس کو میں معاف کر دوں میں اس کی مغفرت کر دوں۔ علی مسترزق فارزقا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیے اقتصادی حالات چل رہے ہیں، چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھتے بڑھتے آسمان چھونے لگی ہے، انسانیت پریشان حال ہے۔ اب رزق کے طلبگار لوگ ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں، لیکن یہ مبارک رات ہے جس میں مصلی بچھا لیا اور اللہ کے سامنے لو لگائے، اور جو اللہ کے سامنے مانگا، خدا کی قسم اللہ خود کہہ رہا ہے الا مسترزق فارزقا، ہے کوئی طلبگار رزق میں اس کو عطا کر دوں، الا مبتلا فعافیا، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان حال مصیبتوں میں ڈوبا ہوا میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ کتنی پریشانیاں انسان جھیل رہے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے انسانوں کو گھیر لیا ہے اور انسان پریشانیوں کے نیچے دب چکا ہے۔ ایسے وقت میں اس مبارک رات کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ آواز جو بلند ہو رہی ہے الا مبتلا فعافیا، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشانی میں ڈوبا ہوا، مشکلوں میں پھنسا ہوا، تو آئیے آ جائیے رات مبارک ہے، فعافیا، اللہ کہتا کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں گا۔ الا کذا الا کذا، اور کوئی اور ہے، کوئی اور بھی آئے، کوئی اور بھی طلبگار ہو، آ جائے، الا کذا الا کذا، اسی طرح کی آواز حتی یطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے تب تک یہ آواز بلند کی جاتی ہے۔ چند روایتیں آپ کے سامنے بیان کی، ان روایتوں سے یہ بات صاف ہو گئی کہ شب برات کے فضائل احادیث میں ثابت ہیں۔ کسی بھی حدیث میں اس رات میں عبادت کرنا یا دعا کرنا یا اس دن کا روزہ رکھنا، تو یہ ان کے انکار کسی جگہ بیان نہیں ہوئے ہیں۔
بلکہ ان روایتوں سے کئی چیزیں ہمیں سمجھنے ملی ہیں۔ نمبر 1 کہ ان روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی، جیسے آخری 2 روایتیں بیان کی، کہ الا من مسترزق، الا من مستغفر، الا من مبتلا، الا کذا الا کذا۔ یہ روایتوں سے پتہ چلا کہ اس رات میں دعائیں کرنی چاہیے، خوب لو لگانی چاہیے۔ جیسے امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بلغنا انہ کان یقال ان الدعاء یستجاب بخمس لیال فی لیلۃ الجمعہ و لیلۃ الاضحیٰ و لیلۃ الفطر و اول لیلۃ من رجب و لیلۃ النصف من شعبان۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ 5 راتیں یہ ہیں: جمعہ کی رات، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ امام شافعی علیہ رحمہ 4 اماموں میں آپ کا شمار ہے، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک علیہ رحمہ اور امام شافعی علیہ رحمہ۔ اب امام شافعی علیہ رحمہ خود فرماتے بلغنا انہ کان یقال، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام شافعی علیہ رحمہ ایک پوائنٹ کی بات فرماتے ہیں کہ مذکورہ راتوں سے متعلق جو کچھ میں نے روایت کی ہے اسے میں مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں۔ وقال وانا استحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غیر ان يكون فرضا۔ کوئی اسے فرض نہ سمجھ لے، یہ 5 راتوں میں دعا کرنا، عبادت کرنا، معافی مانگنا کوئی فرض نہ کر لے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی ان احادیث سابقہ اور مذکورہ سے کہ اس رات میں شب بیداری کرنا مستحب ہے، اور فضائل میں ان جیسی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہی امام اوزاعی علیہ رحمہ کا قول بھی ہے۔ علامہ شرم بلالی علیہ رحمہ کی کتاب مراقی الفلاح نور العزا کی شرح ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ نصف شعبان کی شب، نصف شعبان کی رات میں بیداری کرنا مستحب ہے، لہذا اس رات میں جاگ کر عبادتیں کرنا، نوافل پڑھنا، دعائیں کرنا۔ تیسری چیز ہے زیارت قبور۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے قبرستان میں پایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ قبرستان گئے ہیں، لہذا اگر زندگی میں ایک بار کوئی 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان چلا گیا تو یہ عمل اس کا پورا ہو گیا۔ اب ہر 15ویں شعبان کو قبرستان جانا لازم پکڑ لیں کہ جانا ہی پڑے گا، نہ جاہے تو گنہگار ہوگا، اس طرح سے اس کو لازم نہ سمجھا جائے، مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چوتھی جو چیز ان روایتوں سے ثابت ہوئی، جیسے کہ میں نے خطبے میں روایت پڑھی کہ جب 15ویں شعبان ہو تو قوموا لیلہا وصوموا یومہا، دن میں روزہ رکھو۔ اس لیے احناف کے نزدیک 15ویں تاریخ یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے مسنون اعمال میں روزہ بھی شامل ہے۔ تو عزیز دوستو، کچھ اعمال ہمیں میسر ہوئے ہیں، پھر میں ان کو واپس تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔
مذکورہ احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اس رات میں عبادت کی جائے، خوب دعائیں کی جائیں، اس رات میں اللہ کے سامنے لو لگائی جائے، چاہے نفل نمازیں پڑھیں، چاہے ہم جو ہے تلاوت کریں، چاہے ہم درود پڑھیں، چاہے اور کوئی بھی آپ مختار ہے، جو عمل کرنا چاہے وہ عمل کر لے، لیکن کوئی لازمی عمل طے نہ کیا جائے کہ بس یہی کرنا ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے۔ جن نمازوں کے جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کے علاوہ اور نوافل کی جماعتیں کرنا احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے بعض لوگ تہجد کی جماعتیں کرنے لگے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب کچھ لوگ صلاۃ التسبیح کی جو ہے جماعتیں کرنے لگے، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ آپ انفرادی نمازیں پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے انفرادی پڑھے، لمبی نماز ہوتی ہے، بڑے فضائل ہے اس کے، اس پر میرا ایک پورا بیان ہی ہے یوٹیوب پر، آپ اس کو بھی دیکھیے سنیے۔ تو نفل نمازیں پڑھے، دعائیں کریں، رات میں جاگ کر فضولیات میں نہ لگے۔ قبرستان جانا چاہے تو جائے، اکیلے جائے، ہجوم بنا کر نہ جائے، ماحول کو مد نظر رکھے۔ اگر آسانی ہو تو روزہ رکھے، روزے میں بھی خاص خیال رکھے کہ ایام 20 کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھا کرتے تھے۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا اکثر آپ روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا روزہ رکھتے تھے، نفل روزے، یہ سب مستحب ہے، نفل ہے، کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب لوگوں کے بار بار سوال آ رہے ہیں کہ مولانا کون سے دن کے روزے رکھے جائے، صرف 15ویں شعبان کا ہی روزہ رکھے یا پھر اس کے ساتھ اور روزے رکھے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھے، میں نے حدیثوں کی جو روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں تو ہمیں یہ ملا کہ آپ علیہ السلام رمضان کے علاوہ زیادہ سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ جتنے چاہے روزے رکھو آپ، شعبان میں جتنی آسانی ہو آپ روزے رکھو۔ شہرین متتابعین، رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھتے تھے تو شعبان کے تھے، متتابعین پہ در پہ رکھتے تھے۔ لہذا اس مہینے میں جتنے ہو سکے اتنے روزے رکھو۔ خصوصاً مائیں اور بہنیں میری بات سن رہی ہو تو ان سے میں کہوں گا کہ آپ نفل روزے سے زیادہ اپنے فرض جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرو۔ سب نفل رکھ رہے، آپ اپنے فرض کی قضا کر لو، ورنہ ابھی یہ مہینہ رمضان کا آ رہا، پھر اس مہینے کے بھی قضا ہمارے ہوں گے۔ لوگوں کو تشبہ ہو گیا ہے، جیسے 10ویں محرم کا روزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو، ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں بھی رکھو، یعنی 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10ویں محرم کا، یا پھر 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور 11ویں کا بھی۔ اس طرح سے لوگوں کو تشبہ ہو گیا کہ اب ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک نہیں۔ وہاں تو یہودیوں کی مشابہت سے منع کیا، کیونکہ وہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، نفل عمل ہے۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی شب برات کی اور 15ویں شعبان کی فضائل کے متعلق۔ اب آخر میں بات کو ختم کرنے سے پہلے چند باتیں اور بتا دوں۔ جو آج کل رواجات بڑھ رہے ہیں، 15ویں شعبان کو نئے نئے کپڑے پہننا، نہ دھو کر تیار ہونا، ایک تہوار نما اس رات کو منا لینا، اور پھٹاکے پھوڑنا، حلوے پکانا اور دیگر، یہ ہر علاقے میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، بعض اسی لیے علامہ حقانی علیہ رحمہ نے، مولانا پالن حقانی علیہ رحمہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، حکایت حقانی اور دوسرے جو ہے دین و شریعت اور جہالت، اس طرح کی ان کی جو کتابیں ہیں، معروف شخصیت
حضرت فرماتے ہیں کہ سنت اور بدعات میں اور رواج میں فرق یہی ہے کہ سنت ہر جگہ یکساں ہوگی، سنت ہر جگہ یکساں ہوگی۔ سنت جو چیز ہے ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر کنٹری میں سنت ایک جیسی ہوگی، لیکن بدعات، رواج، رسم انسانوں نے جو بنائے وہ ہر علاقے میں مختلف۔ کہیں اس رات میں پٹاخے پھوٹ رہے، الحمدللہ ہمارے علاقے میں پٹاخے نہیں پھوٹتے، لیکن یہ آواز دور تک پہنچے گی۔ اس لیے میں بات بتاتا ہوں، جن علاقوں میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، جن علاقوں میں لائٹیں جلائی جاتی ہیں، جن علاقوں میں خوب جو ہے جشن منایا جاتا ہے، بازار سجائے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے لاریاں لگا لگا کر کھڑے ہیں اور ایک میلہ نما بنا رہے ہیں، اس طرح کی وبا کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو عبادت کی طرف رغبت دینے والے ہونے چاہیے، نہ کہ لوگوں کو خرید و فروخت کی طرف رغبت دیں۔ بعض علاقے میں حلوے پکائے جا رہے، اور ہمارے علاقے کی ایک مجبوری ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کرتی ہے مائیں، اور پھر ان کے ہاتھ میں کٹورا یا کوئی ایک پاکٹ دے کر وہ گھر گھر بھیجتی ہے۔ السوال ذلت، بھیک مانگنا ذلت ہے۔ اب یہ بچوں کو بھیج رہی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے رشتہ داروں میں اس رات میں نکلیں گے، اور کالی بکری کے کالے کان اور دھولی بکری کے دھولے کان، یہ سب کیا، یہ سب ختم کرنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے بجائے بچوں کو بٹھا کر درود پڑھواتے، بچوں کو بٹھا کر کلمہ پڑھواتے، بچوں کو بٹھا کر دعائیں کرواتے۔ اس رات میں بچے دعائیں کر دے، خدا کی قسم ہمارے تو پیارے کے نیارہ ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعائیں کروائے، معصوم بچے، ان کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہم جو ہے اس طرح کے رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمیں وصول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بدعات اور خرافات ہیں اللہ اس کو ختم فرمائے، اور شریعت مطہرہ سے جو باتیں ثابت ہیں اس کے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو لائک کرے اور سبسکرائب کرے، اور چینل جو ہے نا بیل دبائیے۔